سفر المظفر کے مہینے میں شادی بیاہ کی تقریبات کا انعقاد کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً اس مہینے میں شادی بیاہ کی تقریب مقرر کی جا سکتی ہے، لیکن عرب کے ہاں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس مہینے میں آسمان سے آفات و بلیات کا نزول ہوتا ہے اور بہت سی پریشانیاں، بہت سی مصیبتیں، رنج و الم انسان کو پہنچتے ہیں، تو وہ اس مہینے میں شادی بیاہ جیسی تقریب اور سفر کے معاملات اور تعمیراتی کام اور دیگر اس طرح کے بہت سے امور کو سر انجام نہیں دیتے تھے۔ لیکن یاد رکھیں، بذات خود کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوتی، نحوست انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس طرح کے عقیدے دورہ جاہلیت سے لے کے آج تک تسلسل سے چلتے آ رہے ہیں کہ فلاں مہینہ منحوس ہے، فلاں رات منحوس ہے، فلاں دن منحوس ہے، فلاں انسان منحوس ہے، فلاں جانور منحوس ہے۔ لیکن اس طرح کے اعتقاد رکھنا اللہ اور اس کے رسول ان کو مسترد کرتے ہیں، اور اسلام ایسی تعلیم بالکل نہیں دیتا۔ قرآن کو اگر اٹھایا جائے، سورہ نمل کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جب جناب نوح کی قوم نے آپ کی تعلیمات کی تکفیر کی، آپ کی توہین کی، اور آپ کو کہا کہ آپ کی وجہ سے ہمارے اوپر نحوست چھا گئی ہے، ہمارے اوپر اللہ نے بارش برسانا بند کر دی، عذاب نازل ہو گیا، تو اللہ نے اپنے نبی کی نموز کی حفاظت اور ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، تم کیا کہتے ہو کہ یہ نحوست میرے نبی اور میرے ان کے ساتھ آنے والوں کی وجہ سے ہے؟ فرمایا نہیں، یہ نحوست تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث کو اٹھایا جائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا ولا ادوا ولا طیارتا ولا حاما ولا سفرا، فرمایا ادوا کچھ نہیں، بیماری اڑ کے ایک بندے سے دوسرے کی طرف نہیں منتقل ہوتے، ولا طیارتا بدشگونی نہ لیا کرو، ولا حاما، فرمایا الو کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح کہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا الو جس گھر میں آ جائے بیٹھا ہو وہاں پہ ماتم ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے، جس شہر میں بولنا شروع کر دے وہ ویران ہو جاتا ہے۔ فرمایا ولا سفرا، سفر بھی کچھ نہیں، کہ جس طرح سے ان کا عقیدہ تھا کہ آسمان سے آفات و بلیات کا نزول ہوتا ہے، یہ سب ذم باطل ہے۔